الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات گرامی، اس سے پہلے 3 یا 4 ہفتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی جو خلافت تھی رسالت کے زمانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اس زمانے کی جو اہم باتیں تھیں، اہم کارنامے تھے، ان کا ذکر کیا گیا تھا. جیسے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک نازک دور میں انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میری جیتے جی دین میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائی، اور بہت سے ایسے لوگوں کو انہوں نے زیر کیا جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، یا زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، یا اسلام کو چھوڑ دینا چاہتے تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا جس میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور ایک طرح سے یہ دور ایسا تھا جس میں ترقی اور فتوحات کا موقع تھا، اور تقریباً ایک لمبی مدت 10.5 سال کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے انصاف کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان مساوات، بھائی چارہ اور اسلام کی وہ خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھیں ان کو آگے بڑھایا اور اس کے اہم نمونے پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی 2 اہم طاقتوں رومن امپائر اور پرشین امپائر کو چیلنج کیا، اور قادسیہ اور یرموک جیسی جنگوں میں مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی، اور مصر اور شام اور عراق یہ سارے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جو تقریباً 12 سال کا ہے، اس دور سے جہاں افریقہ تک اسلام پہنچا، ترکی کے بڑے علاقے کو اسلام اور مسلمانوں نے اپنے اثرات کے تحت لایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فتنوں کا دور تھا. یعنی بہت سے لوگ جب خلفائے راشدین کے بارے میں پڑھتے ہیں یا خلافت راشدہ کے بارے میں جانتے ہیں، جو 30 سالہ دور ہے حضرت ابوبکر سے شروع ہو کر سن 11 ہجری میں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو 6 مہینے کی جو خلافت تھی، چھوٹا سا پیریڈ تھا، سن 40 میں جا کر ختم ہوتا ہے ہجری کے اعتبار سے. تو ان 30 سالہ دور میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ان دونوں کی ملا کر جو تقریباً 12-13 سال کی حکومت بنتی ہے. بس اس دور میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی وہ باقی رہی، اور ہر طرح کی خوبیاں باقی رہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں صرف اور صرف مسلمانوں میں آپس کی جنگیں ہوئیں اور فتنہ ہوا. اس قسم کی چیزیں لوگوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے اس طرح سے عام کی کہ اس دور کی اہم خوبیاں لوگوں کی نگاہوں میں نہیں رہتی. جبکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی ہے اس وقت ہی ان کی عمر بہت زیادہ تھی، اور اس ضعیف العمری کی حالت میں تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی. انہوں نے جس طرح سے مضبوطی کے ساتھ حضرت عمر کے بعد خلافت کو سنبھالا، اور اندر اور باہر کے دشمنوں سے مقابلے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کی تدوین کا کام انجام دیا، وہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اب اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتنے اور زیادہ بڑھ گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ، حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی تھی اس وقت
اسلام کے مخالفین اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی جو سب سے پہلا مطالبہ شروع ہوا کہ عثمان کے جو قاتل ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان سے بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو تقریباً 5 سالہ خلافت ہے، وہ پورا دور اسی مطالبے میں گزرا ہے۔ اس دور میں کوئی زمینی وسعت نہیں ہوئی ہے، کوئی نیا علاقہ، کوئی نیا ملک، کوئی نئی چیز مسلمانوں کے دائرے میں نہیں آئی۔ جو حضرت عثمان کے دور تک جو چیزیں آئی تھیں وہ سب محفوظ رہی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نظام کو باقی رکھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کے بعد حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیں، لیکن سب نے انکار کیا کہ اس وقت جتنا زیادہ فتنہ پھیل چکا ہے اور جس طرح سے بدگمانی پھیلا دی گئی ہے، ہمارے بس کا نہیں ہے کہ اس وقت ہم اسے سنبھال سکے۔ لوگوں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو مرتضیٰ جن کا لقب تھا، ابو الحسن ان کی کنیت تھی، بچپن سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ان کو حاصل رہی تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ جیسے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا جاتا تھا ردۃ ولا ابا بکر اللہ، ایک مثال بن گئی تھی کہ جہاں کہیں بھی لوگ دین سے پھرنے لگے اور دین کو چھوڑنے لگے، وہاں ابو بکر جیسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو مضبوطی سے کھڑا ہو جائے۔ اور قضیۃ ولا ابا حسن اللہ، اور کہتے کوئی فیصلہ جو کسی سے نہیں ہو پا رہا ہو، کہ بڑے سے بڑے قاضی اور جج فیصلہ نہیں کر پا رہا، علی موجود ہو تو وہاں فیصلہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے جانباز مجاہد، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے خطیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اعتماد کے لائق، ان سب کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف یہ سوچ کر کہ اس وقت کے حالات بالکل نامناسب ہیں، آپ اس سے منع کرتے رہے۔ لیکن لوگوں نے آپ کو بتایا کہ جیسا آپ کا علم ہے، جتنا زیادہ آپ پر لوگ اعتماد کر سکتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں کے اصرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول کی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جیسا بھی زمانہ رہے، یہ جو کرسی ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، آج کی دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے ہزاروں لوگوں کی جان لینی پڑے، لیکن انسان کو اگر عہدہ مل رہا ہو اور اس کا موقع ہو تو آگے بڑھ کر اسے حاصل کرتا ہے۔ لیکن یہی فرق ہے عام حکومتوں میں اور خلافت میں۔ سب سے بڑی خصوصیت جو حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ہمیں مشترک طور پر نظر آتی ہے کہ یہاں پر شورائی نظام ہوتا تھا۔ جو اہم لوگ ہوتے تھے، جن کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، وہ اپنے مشورے سے جو بہتر آدمی ہوتا تھا اسے منتخب کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اصرار کر کے زبردستی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ منصب حوالے کیا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، چاہے جتنا بھی فتنے کا دور ہو، لیکن بند کمرے میں اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو گے اور سوچو گے کہ میں خاموشی سے کہیں میں خلیفہ بن جاؤں اور بعد میں اعلان کر دیا جائے، مجھے یہ قبول نہیں۔ میں عام مسلمانوں سے اس کی رضامندی چاہتا ہوں، اور مسجد نبوی میں عام اجتماع ہو اور کھل کر اعلان ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ 17 سے 22 صحابہ، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، ان لوگوں نے تھوڑا وقت لیا، لیکن بقیہ تمام لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ وہ طریقہ تھا کہ جو خلافت راشدہ کا سب سے بڑا امتیاز، جو ماڈل سیٹ کیا انہوں نے، جو نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب اسی پر جانچا جاتا ہے کہ بعد میں جتنی بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، اگر ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہاں امیر خود بڑھ کر نہیں کہتا، خود اپنے کو پیش نہیں کرتا کہ مجھے خلیفہ، مجھے حاکم، مجھے امیر بنایا جائے، لوگ اپنے درمیان اس کو سب سے افضل، سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور اسے بناتے ہیں، تو وہ اس منصب کو قبول کرتا ہے۔ گویا وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اپنا حکم نہیں چلاتا، اپنی حکومت اور اپنا اقتدار اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو اہم کارنامہ ہے، ان کی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تھے ہی وہ بڑے بہادر
حیدر کرار انہیں کہا جاتا ہے، حیدر کا خطاب ملا، ذوالفقار کی تلوار ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ لیکن حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں بھی وہ تمام جو اہم فیصلے ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھی، کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک رہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ہمیشہ اہم موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا، جس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر کو جیسے صدیق کہا گیا، حضرت عمر کو فاروق کہا گیا، حضرت عثمان کو غنی کہا گیا اور ذو النورین کہا گیا، ویسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو المرتضیٰ کہا گیا۔ المرتضیٰ کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں جو المجتبیٰ کے ہوتے ہیں، کہ چنا ہوا، المصطفیٰ چنا ہوا، تو اسی طرح سے المرتضیٰ کے معنی جس سے راضی ہو جایا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول راضی ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ روایت ذرا کمزور سمجھی جاتی ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے اور حضرت علی کی جو حیثیت ہے، علم میں جو مقام ہے، ان سے افضل شخص کوئی اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا کام ان کے لیے جو تھا وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو قاتل تھے ان کا بدلہ لیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کس سے بدلہ لیتے؟ بلوائیوں نے ایک ساتھ گھر کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ بدلہ لینا چاہا، انہوں نے، ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بدلہ لیجئے، ہم سے بدلہ لیجئے، یعنی ایک مذاق بنا دیا تھا۔ اور آپ نے سنا ہوگا یہ نام، خوارج اور روافظ، اس قسم کے نئے نئے فرقے آ گئے تھے جو حضرت علی کے خلاف کچھ کھڑے ہو گئے، کچھ ایسے ہو گئے جو حضرت علی کی شان میں اتنا زیادہ غلو کرنے لگے کہ ان کو کہنے لگے کہ وہ نبی کے برابر ہیں یا وہ سب سے پہلے خلیفہ بننے کے لائق تھے۔ یہاں پر گڑبڑی کی گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا، جو رافضی لوگ ہیں۔ تو اس طرح نئے نئے فرقے اسلام میں وجود میں آنے لگے، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ سبائی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، کہ جو منافقین کا گروہ مدینے میں چلا آ رہا تھا، مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ جن کے دل میں اسلام نہیں تھا، بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں تھے، انہی کی نسل سے یہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی بھی موقع جہاں پر ذرا بھی ان کو ایسا لگا کہ ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں اسلام کو، تو وہ سامنے آ جاتے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مشکل یہی تھی کہ مسلمانوں نے جب مطالبہ کیا تو وہ کس سے بدلہ لے۔ حضرت عثمان کا قاتل کوئی ایک آدمی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ کن لوگوں نے مل کر ان کے ساتھ یہ کارروائی کی۔ یہاں تک کہ اس غلط فہمی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے میں بڑے بڑے صحابہ کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ انہوں نے سوچا کہ حضرت علی خلیفہ تو بن گئے، حضرت عثمان کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چلے آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چلے آئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ آخر کیوں نہیں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے، کیوں تاخیر ہو رہی؟ اور بھڑکانے والے لوگ، آگ لگانے والے لوگ موجود تھے چاروں طرف۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر عراق کا جو علاقہ بصرہ تھا وہاں روانہ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں تشریف لائے، اور وہاں پہنچ کر مسلمانوں کی دو جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، جسے آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جمل کے معنی اونٹ کے ہوتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چونکہ اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھیں، اس لیے اس جنگ کو جمل کہا جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں لوگ مخلص تھے، یعنی صحابہ کی جو دونوں طرف دونوں جماعتیں تھیں، ان میں سے کسی کا مقصد بھی اپنے لیے کوئی بدلہ لینا نہیں تھا، غلط فہمی تھی، اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حق قائم ہو جائے۔ لیکن خلوص دل سے کوشش ہوئی، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان صلح ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب فوج بن جاتی ہے، خون گرم ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آخر لڑائی ہوئی کیوں نہیں۔ تو انہوں نے رات کے وقت دونوں طرف سے کچھ فسادی اس میں گھس گئے، اور اس صلح کو توڑ کر دونوں طرف سے انہوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا،
اور ہر طرف کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دوسرے نے ان پر دھوکے سے حملہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس میں اگرچہ ان کی جماعت کو فتح ہوئی، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام حالات سے باخبر کیا، اور بتایا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں حضرت عثمان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ، یا ان کی شہادت کو کوئی میں بڑا سنگین واقعہ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے دلیل چاہیے۔ ایک قاضی کو دلیل چاہیے کسی کی جان لینے کے لیے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی پر سزا جاری کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی تھی، اس میں غلط فہمی کے بنا پر دونوں طرف سے تلواریں اٹھیں، لیکن حضرت علی اور حضرت عائشہ نے پہلے ہی تصفیہ کر لیا تھا اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تھا۔ جنگ جمل پہلی لڑائی تھی جو مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے اس لڑائی کو استعمال کیا، اور مسلمان خود ہی آپس میں بہت رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ ایک بہت ہی غلط قدم ہو گیا، اور ان کو اتنا افسوس تھا کہ بہت سے صحابہ یا تو یوں ہی چلے گئے تھے ساتھ میں، یا انہوں نے جانے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں مدینے سے جب روانہ ہو رہی تھیں حضرت علی کے مقابلے کے لیے، تو لوگ زار و قطار رو رہے تھے کہ دونوں کا تعلق نبی کے گھرانے سے، اور ایسا ماحول پیش آ گیا، اتنی جلدی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ سب نمونے دکھانے تھے۔ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ کئی ایسے کام، ایسی چیزیں جو نبی کی شان کے خلاف نہیں تھیں، وہ رسول اللہ سے کرائی گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ صحیح کیا ہے۔ جو چیزیں نبی کی شان کے مطابق نہیں تھیں، وہ بعض صحابہ کے ذریعے سے کرائی گئی، ان کا نمونہ موجود، اور پھر یہ بھی موجود ہو کہ جب ان کو صحیح بات سمجھ میں آ گئی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا۔ اپنے نفس کے لیے اگر انہوں نے کیا ہوتا تو آج ان پر الزام لگا ہوتا، تہمتیں لگی ہوتی۔ لیکن ان نمونوں میں ہم نے دیکھا جب جنگ کے میدان میں بھی ہیں تو مخلص، جب صلح اور تصفیہ ہو جائے تب بھی وہ مخلص ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگنے میں ان کو کسی قسم کی شرم نہیں۔ تو یہ وہ نمونے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مان جانے کے بعد بھی شام کے جو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو اطمینان نہیں ہو سکا تھا، اور حضرت علی سے ان کو ایک طرح سے اختلاف باقی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کی گورنری سے اور ان کی ولایت سے اس سے معزول کر دیا۔ حضرت معاویہ نے اس حکم کو نہیں مانا اور کہا کہ جب تک حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا میں خلافت کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ ایک دوسری جنگ کا آغاز یہاں سے ہو گیا جسے صفین کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان صفین ایک جگہ کا نام ہے، جیسے جمل کا نام پڑا اونٹ کی وجہ سے جس پہ حضرت عائشہ آئی تھی، صفین کا نام اس علاقے کی وجہ سے جہاں پر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ معاملہ ہوا تھا، اور اس سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ جمل میں چھوٹا نقصان ہوا تھا، لیکن ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ حق کس کی طرف۔ لیکن اخیر میں لوگوں نے یہ طے کیا کہ دونوں طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا، دونوں کو جج بنایا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے حضرت علی اور معاویہ دونوں کو منظور ہوگا۔ اور مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوا، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ یہ اجتماع کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا اور مسلمان وہاں سے واپس ہوئے۔ لیکن اس کے بعد حضرت علی اور معاویہ نے خود طے کیا کہ مسلمانوں کے درمیان جو یہ خون خرابہ ہے اور آپس میں اختلاف سے جو نقصان ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں میں وہ نیا فرقہ پیدا ہوا تھا جسے خارجی کہا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ دینی معاملات میں کسی انسان کو بھی قاضی یا جج نہیں بنایا جا سکتا، صرف قرآن کا فیصلہ چلے گا، حالانکہ قرآن کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئے، جمل کا واقعہ، صفین کا واقعہ، اور اس کے نتیجے میں جو ایک طرح سے وہاں پر انتشار پیدا ہوا،
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو باقی رکھا کہ کسی طرح بھی کوئی انتشار مسلسل مسلمانوں میں نہ رہے۔ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت علی، تینوں کے قتل کا منصوبہ انہی خارجیوں نے کیا۔ حضرت معاویہ تو بچ گئے، عمرو بن العاص بھی بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے اس وقت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت سے سرخرو ہوئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں وہ جو خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی تھی اور جس کی خوبی یہ تھی کہ آپس کے مشورے سے کام ہو، ہمیشہ انصاف کو قائم کیا جائے، دلیلوں کی روشنی میں سارے معاملات کیے جائیں، خلیفہ کا اسٹیٹس اونچا نہ ہو، عام لوگوں کا نیچا نہ ہو، جو مال بھی ہو لوگوں کے درمیان تقسیم ہو، عام اور سادہ زندگی رکھی جائے، جو ابو بکر نے نمونہ پیش کیا، عمر نے، عثمان نے، حضرت علی، چاروں نے اس نمونے کو باقی رکھا۔ عبادت میں ان سے اعلیٰ مقام پر کوئی نہیں، انصاف میں ان سے زیادہ کوئی نہیں، وہ جس طرح سے آخرت کی فکر رکھنے والے تھے ان سے آگے کوئی نہیں۔ تو یہ خلفائے راشدین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد تقریباً 4.5 سال کی جو خلافت ان کی تھی، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو 6 مہینے کے لیے خلافت حوالے کی گئی کہ یہ 6 مہینے جب مل جاتے ہیں تو اسے لے کر تقریباً 40 سال کا یہ پورا زمانہ مکمل ہوتا ہے جو خلافت راشدہ کا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح اس خلافت میں نمونہ ہے حضرت ابوبکر اور عمر کے دور میں، ویسے ہی وہ امن کا زمانہ تھا، لیکن حضرت عثمان، حضرت علی کا جو زمانہ تھا فتنے کا دور تھا، انتشار کا دور تھا۔ اس زمانے میں جس طرح مسلمانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا اور صحیح راستے پر باقی رکھنے کی کوشش کی اور سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم نمونہ ہے ہمارے لیے۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں جو اہم نمونے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مال ایسا جو بیت المال کا ہو، جو کہ مسلمانوں کا ہو، سوال ہی نہیں تھا کہ ان حضرات کے اپنے ذاتی مال میں شامل ہو جائے، اور اگر کبھی خرچ کرنا پڑا مسلمانوں کے مشورے سے بھی اور حق کے طریقے سے ان کو دیا گیا، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے کے بعد اپنی زمین بیچ کر اس مال کو واپس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط کا زمانہ ہے، عام الرمادہ، تو اس وقت جو عام لوگوں کو جو چیزیں مل رہی تھیں وہی استعمال کرتے تھے، ان سے آگے بڑھ کر کبھی آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ جب وہاں پہنچے عراق اور ان کو لگا کہ آپس میں بڑا اختلاف ہو سکتا ہے، اس وقت دستبردار ہو گئے، حضرت معاویہ کو حکومت سپرد کر دی۔ اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق ہوا، وہ انہوں نے اپنی حکومت چھوڑ دی، کرسی چھوڑ دی، تاکہ مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف نہ ہو۔ اس سے بڑا سبق خلافت راشدہ کا نہیں ہو سکتا۔ آج تک مسلمان کسی نہ کسی حیثیت سے انتشار کا اور اختلاف کا شکار ہیں، جبکہ آج مسلمانوں کو کوئی بڑا اقتدار حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں اختلاف رنجشیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے کہ جب پوری کائنات نچھاور ہو رہی ہو قدموں پر اور سب چیزیں مل رہی ہوں، اس کے باوجود بھی انہوں نے سادگی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو جوڑنے کو دیکھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو اختیار کیا جائے اور وہ قدم زندگی میں اٹھایا جائے کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رہے، اور ایسے ہر عمل سے بچا جائے کہ جس سے ان کے درمیان انتشار اور اختلاف ہو یا اختلاف بڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس سے جو سبق ملتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا